السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس فورم کے ساتھ میں حفظ ایوبی۔ ناظرین، حکومت مہنگائی کا خاتمہ کرنے اور ٹیکس دہندگان کو ریلیف دینے کے لیے بیانیہ لے کر آئی تھی۔ آج 7 ماہ گزرنے کے بعد کیا عوام کو کوئی ریلیف ملا؟ ٹیکس پیئر کو کوئی ریلیف ملا؟ 32 لاکھ ٹیکس پیئر کو NTA کی جو شرط تھی نان فائلر کی فائلر کی، اس میں کوئی ریلیف دیا گیا تاکہ ٹیکس دہندگان کو اپنی طرف کیا جا سکے۔ اس کے بعد 7 آیا نئے انکم ٹیکس آرڈیننس میں، اس میں بھی ترامیم آ چکی ہیں۔ ڈالر جو بیرون ملک لے جائے جاتے ہیں، پہلے 10,000 کی جو لمٹ تھی وہ بھی کم کی گئی۔ جو ڈیفالٹر کو روکنے کا کہا جا رہا تھا، وہ دعویٰ کتنا سچا ہے؟ کیا واقعی پاکستان ڈیفالٹر کی طرف جانے سے اب کوئی قدغن تو نہیں ہے، اب کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ عمر اقبال خواجہ صاحب، آپ بھی اتفاق کرتے ہیں جو ہمارا ایک آمدنی کا ذریعہ ہے ریونیو کلیکشن، ٹیکس دینا چاہیے لوگوں کو، لیکن اس میں بھی جو ٹیکس دہندگان کا اعتماد ہے اس کو خراب کرنے میں FBR کی پالیسیوں کا زیادہ کارساز ہیں، یا آڈٹ ہیں، یا نوٹسز ہیں، یا ایسے کوئی قوانین ہیں جو حکومت نے بنائے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکس پیئر اس نظام سے آج تک مطمئن نہیں ہے؟ اعتماد بڑھنے کی بجائے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، فقدان بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس میں بھی کوئی ہے آپ حڈل ہے؟ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی بات کی نا کہ جب ایک حکومت کو ہم نے ہٹانا تھا، دن رات ہم مہنگائی کے اوپر لیکچر دے رہے تھے، اور مہنگائی کا ایک بیانیہ بن رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت نے مہنگائی بہت کر دی ہے، اور یہ لگ بھی رہا تھا، اور نہیں پرسیپشن بھی تھا، صحیح لگ بھی رہا تھا، وہ حقیقت تھی۔ ہاں، اس کو عمران لوز بھی کر رہے تھے، مہنگائی چل رہی تھی اور لوگ تنگ تھے، تو انہوں نے ایک نئی پارٹی کو یا ان کے پارٹیوں کے ہجوم کو موقع دیا کہ یہ آ کر مہنگائی پر قابو پا لیں گے۔ جی یہی بات ہوئی تھی نا کہ جی ہمیں مہنگائی کو کم کر دیں گے۔ اس کے بعد اس دن سے آج تک یہ حکومت یہ بتا نہیں سکی کہ اس کا وہ بیانیہ کہاں گیا، کس ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور اس نے اپنے اس بیانیے کی طرف کام کیا کیا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ سیاستدان سمجھتے شاید لوگ نا بہت ہم یا تو بیوقوف ہیں یا پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں ہے، وہ اپنے وعدے وہ سمجھتے کہ ہم فوراً ہی بھول جائیں گے۔ اب 6 ماہ میں جیسے بھائی نے بتایا کہ 16% بڑھ کے 46% ہوگی، ویسے میرے پاس تو 49% کی اس وقت فگر ہے، 49% کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں 49% مہنگائی کے ساتھ پاکستان کی عوام سروائیو کیسے کر سکتی؟ اس سوال کا کوئی جواب یہ ابھی حکومت کو سمجھ، یہ اس وقت اپوزیشن مقبول نہیں ہے، یہ اب چھوڑ دیں۔ اپوزیشن تو حکومت خلاف ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس وقت اپوزیشن تو کردار ادا نہیں کر رہی۔ باسوا ایک عمران خان ہے، اس وقت اپوزیشن حکومت کی عوام خود ہے۔ عوام کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ بجلی کا یونٹ 11 روپے کا کریں گے، 26 روپے عمران خان نے کیا تھا، تو آپ نے اس بجلی کے یونٹ کو 54 روپے کے اوپر کر دیا ہے، تو ہم آپ کو کیسے پسند؟ ہم آپ کی اپوزیشن ہے، میں اپوزیشن ہوں اس حکومت کی۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے دالیں، بجلی، چینی، گیس ہر چیز مہنگی کر دی ہے، اپوزیشن تو میں ہوں۔ یہ حکومت کو پتہ نہیں کون سا مسکنسیپشن ہے۔ یہ بھی تو دعویٰ کیا جا رہا تھا نا 200 روپے پہ ہم ڈالر لے کر آئیں میں گے، اس کی طرف آ رہا ہوں، پیٹرول بھی کم ہو جائے گا۔ نہیں، ابھی آپ کا دوسرا سوال کا جواب، جو اصل آپ کا سوال تھا کہ جو FBR کی پالیسیز ہے اس پر عدم اعتماد کیوں ہے لوگوں کو؟ دیکھیں ایک چیز جو آپ بات سمجھیں، جب تک اس وقت عام آدمی یا عام ٹیکس پیئر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کو ناجائز ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، اس کا بڑا جینون اور ریزنیبل اس کا ایشو ہے، وہ کہتا ہے اس میں حقیقت بھی تو ہے نا۔ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت کیسے ہے۔ آپ اپنے عوام کو یہ بتا ہی نہیں پاتے کہ آپ نے اشرافیہ کو ٹیکس کیوں نہیں کیا۔ جیسے آپ نے ابھی بات کی 7E کا ٹیکس آیا، 7E کے ٹیکس میں تمام سرکاری ملازمین کو ملے ہوئے پلاٹ اور تمام فوجیوں کو ملے ہوئے پلاٹ ایگزمپٹ کر دیے گئے، استثناء مل گیا، اس کو ایگزمپٹ کر دیا گیا۔ اب عام آدمی یہ کہتا ہے جی میں ساری زندگی محنت کرتا ہوں، اس پیسے پر انکم ٹیکس ادا کرتا ہوں، سیلز ٹیکس ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں 2 گھر بناتا ہوں، اور آپ اس کو 7E کا ٹیکس لگا دیتے ہیں، اور اس بندے کو جس کو فری پلاٹ ملے ہیں، اس فوجی کو یا اس سرکاری افسر کو آپ ان کو ایگزمپشن دے دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا تضاد نہیں سر، اس سے وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی پھر چوری کی طرف مائل ہوں، پھر میں ٹیکس نہیں دیتا، اور وہ یہ قانون خود ہمیں چوری کی طرف مائل کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ یکساں سلوک کریں تمام پاکستانیوں کے ساتھ۔ دیکھیں آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ میں اگر ابھی بازار میں جا کے چیز خریدتا ہوں 17% سیلز ٹیکس دیتا ہوں، میرا ڈرائیور بھی وہی چیز خریدنے جاتا ہے اور وہ بھی 17% دیتا ہے، یہ مساوی ٹیکس کیسے ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک موٹر سائیکل والا پیٹرول ڈلواتا 1000 کا، میں جا کر اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا ہوں 225 روپے لیٹر، تو وہی جو چنگچی والا ہے بیچارہ وہ بھی 225 میں ڈلوا رہا ہے۔ یہ کہاں کم؟ دیکھیں آپ نے اسلامک ریاست میں ہم رہ رہے ہیں، مساوات کہاں پر ہے؟
یہ بڑی ایک اس وجہ سے لوگ ٹیکس دینے سے بالکل باغی ہو چکے ہوئے ہیں. یہ ہمارے نظام وہ مساوات نہیں کہتے ہے. ہیں کہ یہ آپ کا غیر مساوی نظام ہے. آپ 1% اشرافیہ یا چلے 4% اشرافیہ پاکستان کی جو تمام وسائل پر قابض ہے, ان کو آپ نے سب سے زیادہ پلاٹ. اس دفعہ وہ عمر صاحب 4C میں سپر ٹیکس لگایا تو میں ہے. آپ کو اسی کو دکھا رہا ہوں. آپ نے جہاں پر لگانا ہے ٹیکس, آپ نے وہاں پر چھوٹیں دے دی. جو سب سے طاقتور طبقے ہیں ان کو آپ چھوٹ دے دیتے ہیں. اس کے بعد کس کو ٹیکس لگانا ہے؟ نہیں, جو 4C لگایا تھا, 4C سپر ٹیکس لگایا, جس کا سپر مطلب ٹیکس تھا, لگایا. تو وہ 1400 ایک, اب آپ سپر ٹیکس کی بات سن لیں. 1494 کمپنیاں ہیں پاکستان کی جو 94%. 1394 ہے. 1400 آپ 1300 کر لیں. 94% ٹیکس پاکستان کے دے رہا ہے. انہی کمپنیوں کو آپ نے سپر ٹیکس بھی لگا دی. جی جی, اور وہ جو بند ہوتی جا رہی وہ تو ہیں. بند ہی ہو. دیکھیں نا, آپ کو مساوی نظام ہی نہیں بنا رہے. وہ بیچارے پہلے ان کمپنیوں کا ٹیکس کا ریٹ 30% سے لے کر 55% تک ہے. پہلے بینکس جو ہیں وہ 55% پہ ہوتے ہیں ٹیکس, باقی کمپنیاں 30. آپ نے ان کو 10% اور ٹیکس لگا دی بینکوں کے علاوہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ان کمپنیوں کو بند کروا دینا ہے. وہ کمپنیاں اس وقت ٹیکسٹائل. حکومت, عمر صاحب بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے پہلے میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا, میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. حکومت کے جو حکومت نے قوانین یا پالیسی بنائی ہیں اس کی وجہ سے ٹیکس پیئر میں اعتماد نہیں ہے, یا FBR کے رویے, ان کے افسر شاہی, ان کے قوانین کے اطلاق, ان کی وجہ سے فقدان ہے, لیکن وہ کس طرف سے ہے اور ان کا حل کیا ہے؟ سر, جو عدم اعتماد آ رہا ہے اس میں ٹیکس پالیسیز کا بھی بڑا رول ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ غیر منصفانہ ہے. اگر ٹیکس کی پالیسیز منصفانہ نہیں کریں گے لوگ ٹیکس نہیں دیں گے. FBR کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں, اور FBR کا مسئلہ تو بہت زیادہ ہے. FBR کا مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ ڈسکریشنری پاورز ہیں جو رشوت ستانی کو جنم دیتی ہیں. اب ڈسکریشنری پاورز کو ختم جب تک نہیں کریں گے تب تک لوگ FBR پر اعتبار نہیں کریں گے. اور دیکھیں آپ تو میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اسٹیل سیکٹر ہے, وہاں پر پروفٹ کا مارجن ٹوٹل 2% ہے. جب ٹریڈ کے اندر وہ آتا ہے, آپ کہتے ہیں اس کے ٹریڈر کو کہ یار بھائی تم GP 8% ڈکلیئر کرو. وہ کہتا ہے جب میں کماتا ہی 2% ہوں تو میں 8% کیسے GP ڈکلیئر کر دوں. اب گزارش یہ ہے کہ جب تک اب سیکٹوریل انالیسس, اس سے کیا ہے, آپ نے افسروں کو ایک پاور دی ہے کہ جس کا چاہے 8%, 18%, 2% جس کا مرضی مان لیں, آپ اس کی بجائے ہر سیکٹر, ہر ٹریڈ باڈی کے ساتھ بیٹھے. تمام ٹریڈ باڈیز کے, یہ FBR کا کام نہیں ہے, ان کے ساتھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بٹھائے, ان کی ٹریڈ باڈیز کو بٹھایا اور ان کے GP ریٹس کا ایک تعین کا. عمر اقبال خان صاحب, کیونکہ ڈالر کے لین دین کو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں, آپ ایکسچینج کو, کاروبار کو بھی جانتے ہیں, یہ ویسے مذاق نہیں ہے قوم کے ساتھ. آپ کا قانون جو پہلے بنا ہوا اس میں آپ $10,000 لے جا سکتے ہیں. کہ نوٹیفیکیشن آتا ہے جناب 5,000, ایک بندہ اس سے زیادہ نہیں اوپر باہر نہیں لے کے جا سکے گا. حالانکہ مہنگائی تو جس طرح عبدالودود صاحب کہہ رہے ہیں, مہنگائی تو پہلے زیادہ بڑھ گئی ہے. دیکھیں سر, بات اس وقت کیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں ہم دیکھ رہے. جی جی, پاکستان میں ڈالر کی نا انفلو رک گئی ہوئی ہے. انفلو رک گئی ہے, وہ جو ہم نے ایکسچینج کمپنیوں کے اوپر پابندیاں لگائیں اس کی وجہ سے رکی. پھر ہم نے خود کچھ ایسی سفری, جیسے پاکستان نے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں نا, ان پر بھی پابندیاں لگا دی کہ آپ اتنے ڈالر اگر لائیں گے آپ ڈکلیئر کریں یہاں پر. جی جی, اس سے وہ بھی ڈسکریج ہو گئے لانے کے لیے. ہم نے اپنی گراؤنڈ ریئلٹی کو چیک نہیں کیا. اس وقت تو حکومت کا یہ حال ہے کہ سرکاری ریٹ 223 روپے ہے, اور جو سرکاری TT کا ریٹ ہے, جو بینک امپورٹ کے لیے ان کو دیتا ہے, وہ 248 روپے ہے. آپ کا جو اصل ٹریڈ ہو رہا ہے وہ 245 اور 48 کے درمیان میں ہو رہا ہے, جو امپورٹ کے لیے ہو رہا ہے. یہ TT کے باہر اگر کسی کو پیمنٹ کرنی اس کے لیے ہو رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو لیکن ایک جینون مسئلہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالروں کی کمی ہے. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. میں نے بھی, میرے دوستوں نے بھی, سب نے یہی سوچا کہ جی پاکستانی روپے کی بجائے سیونگز کو ہم نے گھروں میں وہ کیا آتے ہیں سیفوں میں رکھ لیے ڈالر خرید کے. اب جب تک یہ الیکشن, میں ویسے ایک بات بتاؤں, میں نان پولیٹیکل ہے بات, لیکن شاید لوگ الیکشن کروا دیں گے, کوئی چیز سامنے نظر آئے گی تو وہ ڈالر بھی مارکیٹ میں آ جائے گا. دیکھیں اس وقت لوگوں کے پاس گھروں میں اور سیفوں میں بے تحاشا ڈالر پڑا ہوا ہے. آئی کین واچ فار دیٹ. گولڈ چھوڑ کے اپنا ڈالر کا کاروبار لوگ دیکھیں, اس میں انویسٹر کا یا عوام کا قصور نہیں ہے, انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے نا. تو ظاہر بات ہے انڈسٹری اس لیے لوگوں نے وہ بند کر کے انڈسٹری میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. آگے سارے ڈالر میں آگے, جس کا یہاں سے 240 کا خریدنا ہے, کوئٹہ میں جا کے 250 کا بک جائے گا. وہ خیر میں کوئٹہ بھی نہیں لوگ لے کے جاتے. دیکھیں وہ مخصوص طبقہ ہے, وہ مخصوص طبقہ ہے. اس کے اندر بھی ہماری ناکامی انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہے. انفورسمنٹ ایجنسیز میں کسٹم والے, رینجرز یا بارڈر کے پر جو بھی تعینات ہے, ان سب کی ناکامی ہے.
یہ وہاں سے جاتے ہیں، وہاں سے پاکستان آدھا اسمگلنگ پر زندہ ہے، تو یہ ڈالر اس کے اگینسٹ ہی جاتا ہے نا جو اسمگلڈ مال آتا ہے اس کے سامنے۔ عمر اقبال خان صاحب، آپ جناب جو شوکت ترین صاحب نے ابھی 2-3 دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بتایا پاکستان اب اس وقت 75% ڈیفالٹر کی طرف جا چکا ہے، تو یہ واقعی ان کی یہ بیان ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان تھا یا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں، یہ غیر ذمہ دارانہ بیان کی بات نہیں ہے، یہ بات کریں ڈیفالٹ انڈیکس کی۔ جی جی یہ شوکت ترین نہیں مینٹین کرتا، یہ جو دنیا میں ریٹنگ ایجنسیز ہیں نا، موڈیز وغیرہ، یہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور، یہ ایشو کرتی ہیں۔ جی جی وہ اسٹینڈرڈ، یہ ہمارے جب ہم سکوک بانڈز ایشو کرتے ہیں نا پاکستان کے، تو ان کے اوپر یہ ایک رسک انالیسس دیا جاتا ہے جس میں ڈیفالٹ ریٹنگز بنائی جاتی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان نے ایک سکوک بانڈز ایشو کیے ہوئے ہیں جس کی $1 بلین کی پیمنٹ دسمبر میں آ رہی ہے، تو وہ ریٹنگ ایجنسیز کہتی ہے کہ 75% چانس ہے کہ پاکستان یہ پیمنٹ نہیں کر سکے گا۔ شوکت ترین کا کوئی اپنا انالیسز نہیں ہے اس کے اوپر، یہ پہلی بات۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں، آج تو یہ تو 3-4 دن پہلے کی بات تھی، اب انہوں نے کہا 93% چانس یہ ہے کہ پاکستان یہ پیمنٹ نہیں کر سکے گا اور ڈیفالٹ کر جائے گا، 75 سے بڑھا 93 کے پہ چلا گیا۔ اس کی وجہ سے وہ جو ہمارا سکوک بانڈ ہے وہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر بک رہا ہے، یعنی کہ جس نے $100 کا $100 کا لیا تھا، اگر وہ مارکیٹ میں بیچنا چاہے تو اس کے اگینسٹ اس کو $35 ٹوٹل مل رہے ہیں، تو وہ اتنا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اس رسک انالیسس کی وجہ سے۔ اور بات ٹھیک ہے، دیکھیں آپ بات سمجھ نہیں رہے، پاکستانی حکومت نے ابھی ان کو کوئی بہت زیادہ کوئی ایفرٹس کرنے پڑیں گے اپنے فارن ایکسچینج ریزرو کو بڑھانے کے لیے۔ $16 بلین سے نیچے جب پاکستان کا ایکسچینج ریزرو جاتا ہے نا، تو ساری دنیا ہماری کریڈٹ ریٹنگز کم کرنی شروع کر دیتی ہے۔ ابھی ہمارا تو $8 بلین پر آ گیا ہوا ہے، وہ بھی 6 پہ آ گیا ہے، دو وہ پہلے تو ابھی ایک مل ارب گیا غائب نا ہوا، پیسے، ابھی پھر ایک $1 ارب بلین غائب ہو گیا۔ ملا، تو چلے میں باقی دیکھے، میں نہ تو سیاسی بات میں جاتا ہوں، نہ میں تو جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی اس کی بات کروں کہ $8 بلین $8.5 بلین ان کے پاس ہے۔ آگے جو پیمنٹس آ رہی ہیں نا، اس میں اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے نہیں تھا کہ دیکھیں یہ وہ پرانا وقت رہا نہیں گیا 90s والا کہ ہم بڑھ کے مارے بیٹھ کر، مطلب بہت تیز ہوگی وقت، باتیں ہر چیز پھیل جاتی۔ انہوں نے آتی دعویٰ کر دی $200 کا میں ڈالر کر دوں گا۔ انٹرنیشنلی تمام فنڈز نے کہا یار اگر ہم نے ڈالر دیا پاکستان کو تو اسحاق ڈار صاحب تو اس کو بیچیں گے مارکیٹ میں اس کو ڈالر کو نیچے لانے کے لیے، تو یہ تو ہمارا ڈالر ضائع کر دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کو ڈالر کی انفلو ہی نہیں آئی، جتنے آپ کو ملٹی لیٹرل ڈونرز نے پیسے دینے تھے کسی نے دیے ہی نہیں جو پیسے۔ اوورسیز بھیجتے تھے ان میں بھی کمی واقع ہوگی۔ اچھا، اوورسیز میں بھی کمی واقع ہوگی، یہ حکومت کو بڑا ضروری ہے کہ اپنا اوورسیز پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرے۔ وہاں دیکھیں دنیا ساری میں پرسیپشن بکتی ہے، ریالٹی تو بکتی نہیں ہے، آپ نے پرسیپشن سٹرانگ رکھنی ہے۔ آپ اوورسیز پاکستانی 95% اس موجودہ حکومت کو شاید ناپسند کرتے ہیں اور ان کے دل میں ان کے لیے عزت نہیں ہے۔ حکومتیں مورل اتھارٹی سے چلتی، یاد رکھیے گا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ کوئی یہ والی جو وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ مورل اتھارٹی سے رہتی ہے۔ ان کو چاہیے کوئی اپنا امیج بہتر کریں۔ آپ دیکھیں نا 40 دورے کر دیے ہیں، اتنے بڑے انٹروج لے جا رہے ہیں، یہ خود بھی تو کوئی کرے نا۔ وہ اسحاق ڈار صاحب کے جو دعوے تھے پہلے، آپ بالکل ان کو جو غلط۔ دعوے پہلے بھی IMF جرمانہ کر چکی ہے، یہی یہ میں پھر کہہ اسی رہا طرف جا ہوں، رہے یہ ہیں۔ پھر وہی باتیں کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کو بالکل اکانومی کی پاکستان کی سوچ سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ بالکل باہر تھے، شاید ان کو نہیں پتا تھا کہ حالات کتنے خراب ہو گئے۔ آرٹیفیشل مینجمنٹ کو تو وہ نہیں جانتے ہیں، نہیں، وہ لیکن اس دفعہ وہ شاید سر وہ آرٹیفیشل مینجمنٹ نہیں چل رہی۔ اچھا 7E میں، اچھا عمر صاحب کے پروگرام ٹائم ختم ہو جاتا ہے، 7E میں امینڈمنٹ نہیں کی ہیں، وہ کیا ہے؟ اصل میں میں آج اپنے ناظرین کو بتاؤں، بلکہ ہائی کورٹ میں بھی اس نے یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ 7E کا قانون 2022 پہ لاگو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 2 سال کے لیے مشاورت کرتے تو یہ پہلے نہیں، اعتماد ویسے میں بھی لاتے اس لوگوں کے کو۔ قانون کے لیے کیا ہوا کہ 12 لاکھ ریٹرنیں بھر گئیں، تو حکومت کو یاد ہے کہ ہم نے تو 7E کا پراپر ٹیب ہی نہیں دیا ہوا۔ اس کے بعد 13 اکتوبر کو جب 12 لاکھ ریٹرنیں فائل ہو گئی ہیں، انہوں نے 7E کا ٹیب دے دیا۔ جی جی، اب وہ جو 12 لاکھ ریٹرنیں ہیں وہ اس ٹیب کے بغیر بھر گئی ہوئی ہیں۔ اب اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے پھر ایک نیا SRO لائے، یہ سمجھ نہیں رہی، یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کرتا جا رہا ہے FBR، یہ تو کبھی ہائی کورٹس میں کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا۔ اب انہوں نے کہ جنہوں نے 12 لاکھ لوگوں نے بغیر اس کے بھر دیے ہیں وہ 31 دسمبر تک یہ بھی بھریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ آپ اس طرح قانون کو نافذ ہی نہیں کر سکتے۔ قانون نافذ کرنے کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ جب تک پروسیجر اور رولز نہ دیا جائے وہ قانون نافذ عمل نہیں ہوتا۔ تو جب 7E کا رولز پروسیجر مینول ابھی تک تھا ہی نہیں، تو 30 جون تک، بلکہ 30/9 تک، 13/10 کو ہے، تو آپ اس کو 2022 پر کیوں نافذ عمل کر رہے ہیں؟
اس لیے اس کو فوراً واپس لے کر اگلے سال سے اس کو نافذ عمل کریں. اور یہ 7E بھی ایک بہت بڑا امپیڈینٹ ہے. لوگ کہتے ہیں جی میں نے ٹیکس پیڈ منی سے اثاثے بنائے ہیں. یہ آپ دیکھیں جو نان فائلر ہے اس کو تو آپ اتنا بڑا انسینٹیو دے رہے ہیں, وہ باہر ہی رہے گا. جو فائلر ہوتا ہے بیچارہ اس کو آپ جو اس کے اثاثے اس کو ٹیکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ بہت بڑی زیادتی ہے. جو 18ویں ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ صوبے اور وفاق کے اختیارات کو واضح کیا جائے. یہ بھی سب سے بڑا المیہ تھا اس میں 7E میں, یہ صوبے کا ٹیکس تھا یہ جو صوبے وفاق کا لے نہیں اختیار سکتی. ہے اور وفاق لگا رہا ہے. نہیں یہ بھی اب دیکھیں نا, صوبے نے بھی لگا دیا ہوا ہے. 2016 میں پنجاب حکومت نے اوپن لینڈز کے اوپر ٹیکس لگا دیا, پراپرٹی ٹیکس. اب جب اس نے ٹیکس لگا دیا انہی لینڈز کو 7E میں ٹیکس کر رہا ہے وفاق. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی جو ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس کا مطلب وہ ختم ہو جائے گا 7E. اب لوگ جو 30 تاریخ ہے ریٹرن کی جمع کروانے کی, تو اس میں جو 7E کا جو اس میں کالم ہے توسیع ہو جائے گی. اس میں توسیع اس طرح کرنی پڑے گی کہ 13 اکتوبر کو جب اس کے رولز آئے ہیں تو ریٹرن تو تب بھی مکمل نہیں ہے. ابھی پھر جو اب آپ نے کہا ہے یہ جو آ گئی ہے نئی امینڈمنٹ, یہ اب آ گئی ہے نومبر میں. لا یہ کہتا ہے کہ جس ڈیٹ میں یہ ریٹرن مکمل ہو اس سے کلیئر 90 ڈیز لوگوں کو دیے جائیں. میرے حساب لیکن سے وہ تو منیمم ٹیکس کا فارمولا بھی اس میں ابھی تک وہ بھی مسائل ہے. وہ بھی مسائل ریفنڈ کے لیے جو شرائط وہ رکھی بھی مسائل ہے. مسائل ریفنڈ بھی بالکل ناجائز طور پر روکا جا رہا ہے. ریفنڈ روکنے کی تک کی نہیں بنتی. آپ مجھے فائل کرنے دیں, اس کے بعد آپ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ چیک کریں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ مجھے فائل کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب تو ظلم ہے. یہ 30 نومبر نہیں, پھر 31 یہ تو دسمبر سے بھی آگے جائے گی ڈیٹ. جو دیکھیں اس میں بھی حکومت کو یہ لوگ سٹیک لیکن ہولڈر چیئرمین ہیں. FBR نے کہا 25 لاکھ گوشوارے آ چکے ہیں, تو پھر ان کو کوئی فائدہ تو نہیں ہے. سر 25 لاکھ گوشواروں میں کسی میں 7E نہیں درج ہوا ہوگا, کسی نے بھرا ہی نہیں 7E. یہ وہ گوشوارے ہیں. تو یا پھر سب کو بعد میں ٹیکس لگائیں گے. ابھی تک اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ اگلے سال یہ اس کو اگر ہائی کورٹ ختم کر دے تو ٹھیک ہے, FBR تو نہیں ختم کرے گا. کر تو سکتا ہے لیکن وہ کہہ دے اگلے سال سے نافذ العمل ہم کرتے ہیں. عمر اقبال خان صاحب آخر میں صرف اب جو وہ تیل ہے, خوردنی تیل, پیٹرول ہے, پیٹرولیم مصنوعات, وہ عالمی سطح پر تو $75 پہ آ چکی ہیں, بیرل آ چکا ہے. تو ابھی تک ہمارا پیٹرول وہیں ہے, لیکن جو ذرائع وہ کہہ رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھ رہی ہیں, بجلی کی قیمت بڑھانے جا رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں تو یہ کس طرح ہم عوام کا اعتماد اتحادی حکومت کس طرح بحال کر سکتی ہے, کس طرح, کیونکہ ضروری ہے اگر عوام میں جانا ہے, آپ نے الیکشن کروانے ہیں, عوام میں ان کا اعتماد لینا ہے, کچھ تو ان کے ساتھ حقائق آپ کو شیئر کرنے پڑیں گے. سر بات یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ الیکشن میں جانا ہے, اس کا معیشت سے تعلق چھوڑ دیں. معیشت جو ہے نا وہ آپ کو سچائی پر چلانی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معیشت کو کہ جی ہم یہ الیکشن ایئر ہے تو ہم لوگوں کو لٹا دیں سب کچھ اور پھر کہ ملک بچ جائے گا. ملک نہیں بچے گا اس طرح. ملک بچے گا سیلف ریلائنس پر آ کر, انڈسٹریز کا را مٹیریل, جو نیسیسری آئل اور باقی جتنی نیسیسری ہے اس کے علاوہ امپورٹس کچھ عرصے کے لیے ان کو روکنی پڑیں گی. اور آپ کو سب کو سادہ, عوام کو بھی اس میں, عوام تو ویسے بہت قربانی دے رہی ہے, عوام تو قربان ہو چکی ہوئی ہے. عوام میں تو اشرافیہ کو قربانی دینی کی باری ہے. عوام میں قربانی دیتی آ رہی ہے 75 سال اب اشرافیہ کو بھی دینی چاہیے نا سر, جو اتنے اثاثے رکھے ہیں کچھ پاکستان کو واپس کر دے. میں دیکھیں اب میں سیاسی بات نہیں کر رہا, جتنے پولیٹیکل بیوروکریٹس, ملٹری ججز جو بھی ہیں جن کے ایسٹس باہر ہیں, ان سے میرے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ ان کا آدھا کم از کم واپس لیں. $360 بلین جو آپ کا باہر پڑا ہوا ہے, زیادہ پڑا ہوا ہے. $360 بلین کی تو فگر کنفرم ہے نا, جو لوگ عام بتاتے ہیں. اگر آدھا آ جائے, اگر آدھا بھی آ جائے تو پاکستان کا قرضہ بھی اتر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہاں سے لوٹا ہے, اس ملک کو یہاں سے چوری کی ہے, دوبارہ لوٹنے کے لیے لے آئے. آرمی چیف کی سیٹ تو ایسے لگ گئے کہ جیسے کون بنے گا کھرب پتی کی سیٹ ہے. تو مطلب اس کو چھوڑ دیں. اب وہ آرمی چیف نے اچھی باتیں کی ہیں کہ آگے سے ہم ریپینٹ کر لیں چیزوں کو, لیکن انہوں نے جب کہا نا کہ مشرقی پاکستان سیاسی ناکامی تھی, تو وہاں پر میرا بڑا سخت اختلاف ہے. وہ بھی ہے, لیکن یہی ہے نا, جب سیٹ ہوتی ہے, جب ہمیں سیزن نظر نہیں آتی, جب جانے کا وقت ہوتا ہے پھر ہمیں. وہ شمس صاحب تھے جو وہ وابڈا کے چیئرمین رہے ہیں, وہ بعد میں ان کو ڈیم بھی یاد آ گیا, سارا کچھ یاد ہے کہ جب وہ موجود تھے جب کہاں گئے ڈیم. جو بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے اتنی بڑی داڑھی رکھ کر واز کرنا شروع کر دیتا ہے, تصویر اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, وہ پہلے کیوں نہیں آتی سر؟ یہی بس یہی بات. اچھا عمر صاحب آخر میں چھوٹی سی ایک جو ٹارگٹ ہے FBR کو, ظاہر کر بات ہے یہ پورے تو کرنے پڑیں گے اگر یہ IMF کو پیکج لینا ہے, لیکن جو انڈیکیٹر ہیں اکنامی وہ خطرناک صورت کرتے جا رہے ہیں, انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں FBR کو کچھ اپنے آپ میں لچک لانی چاہیے. ریالٹی کا چیک ہی نہیں لگا پا رہے. اتنا بڑا سلاب ہے,
اس حکومت کی اگر کوئی سب سے بڑی ناکامی قرضے ہے معاف نا، کروا لیتے۔ اس حکومت کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ اس سیلاب کا یہ ڈیوسٹیشن کا ایفیکٹ عالمی دنیا کو بتا ہی نہیں سکے، بتا نہیں سکے، لیکن وہ سر قرض لینے کے لیے کرتے رہے نا، قرض لینے کی بات یا ہی نہیں۔ قرضوں کو ریشڈول کرواتے، یہ سب ان کو کچھ ہمیں قسطیں آگے لے جاتے یا ان کو معاف کرواتے، وہ تو بات ہی نہیں کی یہ کسی نے۔ 3 سال کم از کم آگے جاتے $30 بلین کا اقوام بلاس۔ متحدہ کے جنرل سیکرٹری صاحب فرشتہ بن کے آئے تھے پاکستان کے لیے، جن سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ سمجھاتے کہ جناب یہ ہمارے پاس پاسبل، دیکھیے IMF کوئی مریخ پر تو نہیں ہے، اس کو پتہ پاکستانی حکومت یہ $30 بلین کا لاس نہیں پورا کر سکتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسے، دیکھیے آپ اپنی عوام کے اوپر ذبح، آپ میرے پر چھری چلا لیں۔